السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں انصاری رضوان اسٹینڈرڈ 10th کے تمام بچوں کا آج کی سائنس سیکنڈ کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم نے ہمارا سبق سبز توانائی کی جانب ٹورڈز گرین انرجی، اس کا ہم سیکنڈ پارٹ کا ویڈیو لے کر کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے بجلی کی پیداوار کے مختلف ذرائع میں سے حرارتی توانائی کا ذریعہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے کون کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم جوہری توانائی اور قدرتی گیس ان دو ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں جوہری توانائی سے۔ بچوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوہری توانائی کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہم برقی توانائی یعنی بجلی کو پیدا کرنے کے مختلف ذرائع کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور بجلی یہ جنریٹر کے ذریعے سے پیدا کی جاتی ہے۔ جنریٹر ٹربائن سے جڑا ہوتا ہے اور ٹربائن کی میکانیکی توانائی کو جنریٹر برقی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ ٹربائن میں میکانیکی توانائی ٹربائن کے گھومنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور اس ٹربائن کو گھمانے کے لیے ہم توانائی کا مناسب ذریعہ استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم جوہری توانائی کو استعمال کریں گے اس ٹربائن کو گھمانے کے لیے۔ جوہری توانائی کو ہم جو استعمال کریں گے وہ جوہری انشقاق یعنی نیوکلیئر فیجن کی مدد سے استعمال کریں گے۔ بچوں، جوہری انشقاق یہ لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے ایک چھوٹے سے پارٹ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا میں یورینیم 235 ہے، جس کے اوپر ایک نیوٹرون جا کر کے جذب ہوتا ہے، اور جذب ہونے کے بعد وہ 236 یورینیم بناتا ہے، اور یہ یورینیم ان اسٹیبل ہونے کی وجہ سے 2 پارٹ یعنی کرپٹون اور بیریم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اسی کو ہماری کتاب میں شکل نمبر 5.10 اس کی مدد سے سمجھایا گیا ہے۔ آئیے اس شکل کو 5.10 مرکزی انشقاق، اسے ہم آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر جیسے ایک نیوٹرون دکھایا گیا ہے تو ہم نے ایک نیوٹرون یہاں پر لیا ہے۔ یہ یورینیم 23592 یہ ہے۔ یہ نیوٹرون اس یورینیم پر جا کر کے جب ملتا ہے، جذب ہوتا ہے، تو یورینیم 236 بنتا ہے، جو کہ غیر قیام پذیر ہے، یعنی یہ اپنی اس حالت میں نہیں رہ سکتا، اور یہ فوراً ٹکڑے ہو جاتا ہے بیریم اور کرپٹون اور 3 نیوٹرون میں، اور جب یہ غیر قیام پذیر یورینیم 236 ٹوٹتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت ساری توانائی خارج ہوتی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائے کہ 200 میگا واٹ کی توانائی خارج ہوتی ہے۔ اسی 200 میگا واٹ کی توانائی کو ہم استعمال کریں گے اس ٹربائن کو گھمانے کے لیے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو جوہری انشقاق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب جوہری انشقاق کے ذریعے سے یہ جو توانائی پیدا ہوئی ہے اس کے ذریعے سے بجلی کیسے بنائی جاتی ہے ہم وہ سیکھتے ہیں۔ تو بچوں، بجلی کی پیداوار کے واسطے اب ہم جوہری توانائی کا استعمال کرنے والے ہیں، اور اس جوہری برقی توانائی مرکز کی بناوٹ کس طرح سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ایندھن کے طور پر ہم یورینیم یا پلوٹونیم کو استعمال کرتے ہیں۔ اس ایندھن کو جوہری بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور جوہروں کا انشقاق ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی سیکھا۔ اس جوہروں کے انشقاق کے نتیجے میں جو توانائی اور حرارت پیدا ہوتی ہے، اس توانائی سے پانی کو بھاپ میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور اس بھاپ کے ذریعے سے پھر ٹربائن کو گھمایا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ٹربائن کے گھومنے سے اس میں میکانیکی توانائی پیدا ہوتی ہے، اور جنریٹر اس میکانیکی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم اس کے اندر ایک چیز سمجھ لیں کہ بھاپ
سے چلنے والا جو ٹربائن ہے، بھاپ ایک مرتبہ استعمال ہو گئی تو اس بھاپ کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، اس بھاپ کو پانی میں تبدیل کیا جاتا ہے، دوبارہ اس مشین میں لا کر کے اسے بھاپ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جوہری بجلی گھر میں توانائی کے تبادلے کے مرحلے کون کون سے ہیں، یعنی کہ اسی میں تو بچوں جیسا کہ ہم نے دیکھا ایندھن یورینیم اور پلوٹونیم تھا جو جوہری توانائی ہم نے استعمال کی تھی۔ اس جوہری توانائی کو ہم نے پہلے تبدیل کیا حرارتی توانائی میں۔ جوہری انشقاق ہوتا ہے جس کی نتیجے میں بہت ساری توانائی پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اس حرارتی توانائی کا استعمال کر کے ہم بھاپ کے اندر توانائی بالحرکت پیدا کرتے ہیں، اور یہ بھاپ کی توانائی بالحرکت یہ ٹربائن میں توانائی بالحرکت پیدا کرتی ہے، اور ٹربائن کی توانائی بالحرکت کو برقی توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ہماری کتاب میں جو شکل نمبر 5.11 جوہری توانائی پر منحصر برقی پیداواری مرکز کا خاکہ دیا ہے، اس کو مختصراً سمجھتے ہیں۔ دیکھیے بچوں یہاں پر یہ جوہری بھٹی یعنی ریئیکٹر ہے جس میں جوہری انشقاق کا عمل ہوتا ہے۔ پمپ کے ذریعے سے پانی اس بھاپ پیدا کرنے والی مشین میں ڈالا جاتا ہے، اور جوہری ریئیکٹر کے ذریعے سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے اس توانائی کی وجہ سے یہ آنے والا پانی بھاپ بنتا ہے، اور یہ پانی کی بھاپ کو اس ٹربائن پر دیکھیے بچوں یہاں پر یہ ٹربائن دکھایا ہوا ہے، اس ٹربائن پر ڈالا جاتا ہے، اور یہ ٹربائن اس پانی کی بھاپ کی وجہ سے گھومنے لگتا ہے۔ جب یہ ٹربائن گھومتا ہے تو جنریٹر اس ٹربائن کے گھومنے کی میکانیکی توانائی کو تبدیل کرتا ہے برقی توانائی کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ کولنگ ٹاور کے ذریعے سے نیم گرم پانی کو دوبارہ ٹھنڈا بھی کیا جاتا ہے۔ اسی کو ایک چھوٹے سے اینیمیشن کے ذریعے سے ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم اوپر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ ہمارا ٹربائن ہے جو پانی کی بھاپ کی وجہ سے گھوم رہا ہے، اور ان کے گھومنے کی وجہ سے جنریٹر بجلی پیدا کر رہا ہے، اور وہ بجلی پھر شہروں کو مہیا کی جاتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا اس سے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں اس کے ذریعے سے جوہری توانائی مرکز میں جوہری ایندھن کے جوہری انشقاق کے بعد حاصل ہونے والے مادے سے بھی خطرناک جوہری شعاعیں خارج ہوتی ہے۔ اس طرح کے مادوں یعنی جوہری کچروں کو کس طرح ضائع کیا جائے، یہ سائنسدانوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ دوسرا اور اہم، جوہری توانائی کے مرکز میں اگر حادثہ ہو جائے تو اس سے خارج ہونے والی جوہری شعاعوں سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ مسائل ہماری درسی کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر دیے گئے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے بجلی پیدا کرنے کے ذرائع کی طرف، یعنی قدرتی گیس کے ذریعے ہم بجلی کس طرح سے پیدا کریں گے۔ قدرتی گیس کی توانائی پر منحصر برقی توانائی مرکز کی بناوٹ کس طرح کی ہے؟ تو بچوں یہاں پر ہم قدرتی گیس کو جلاتے ہیں، اور قدرتی گیس کے ساتھ ساتھ اونچے دباؤ والی ہوا کو کمپریسر کے ذریعے سے ہم آتشی خانے میں ڈالتے ہیں۔ اس قدرتی گیس کو جلانے کے بعد اس کے احتراق کے بعد جو ہوا گرم ہوتی ہے اس گیس کے ذریعے سے ٹربائن کو گھمایا جاتا ہے، اور اس ٹربائن کے گھومنے سے جو میکانیکی توانائی پیدا ہوتی ہے جنریٹر اسے برقی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ اگر ہم قدرتی گیس پر منحصر برقی توانائی پیداوار کے مرکز میں توانائی کا تبدل دیکھیں کہ توانائی کس طرح سے ہر مرحلے پر تبدیل ہوتی ہے، تو قدرتی گیس میں موجود کیمیائی توانائی کو چونکہ ہم نے جلایا ہے تو اس کے اندر احتراق سے پیدا ہونے والی توانائی بالحرکت ہوتی ہے، اور اس توانائی بالحرکت کو ٹربائن میں ڈال کر کے ٹربائن کو گھمایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹربائن میں توانائی بالحرکت پیدا ہوتی ہے، اور اس ٹربائن کی توانائی بالحرکت کو آخر میں برقی توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس میں جو شکل نمبر 5.14 ہے وہ قدرتی گیس پر منحصر برقی توانائی مرکز کا خاکہ ہے، جس میں ایندھن
اور ہوا کو کمپریسر کے ذریعے سے داخل کیا جاتا ہے آتشی خانے میں، اور آتشی خانے میں داخل کرنے کے بعد چونکہ ایندھن کی وجہ سے یہ ہوا گرم ہوتی ہے، یہ گیس گرم ہوتی ہے، یہ ہوا گیس سے گھومنے والے ٹربائن پر ڈالی جاتی ہے، جس کی مدد سے یہ ٹربائن گھومنے لگتا ہے، اور ٹربائن کے گھومنے سے جنریٹر اس کی میکانیکی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ برقی توانائی کی پیداوار اور ماحولیات، یعنی ہم نے جو ذرائع دیکھیں ابھی تک کے کوئلہ، قدرتی گیس جیسے معدنی ایندھن اور یورینیم اور پلوٹونیم جیسے جوہری ایندھن استعمال کر کے برقی توانائی کی پیداواری عمل کو ماحول دوست نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کیونکہ ان توانائی کے ذرائع کا استعمال کر کے بجلی پیدا کرے تو ان ذرائع کے استعمال کی وجہ سے ماحول پر خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فضائی آلودگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن مونو آکسائڈ چاہے کوئلہ ہو، قدرتی گیس ہو، ان کے جلانے کی وجہ سے کاربن مونو آکسائڈ ہوا میں خارج ہوتی ہے جو ہماری صحت پر برا اثر کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے جو کہ عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں ایک اہم اور بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی نائٹروجن آکسائڈ خارج ہوتی ہے جو کہ تیزابی بارش کا سبب بنتی ہے، اور ان ایندھن کے احتراق کی وجہ سے دمہ جیسی خطرناک تنفسی امراض بھی لاحق ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئلے اور قدرتی گیس جو ایندھن کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کے ذخائر محدود ہیں اور انہیں بننے کے لیے لاکھوں سال لگے ہیں۔ جس طرح سے آج ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آنے والے 200 سے 300 سالوں میں یہ ذخائر ختم ہو جائیں گے اور پھر ہم ان کا استعمال بجلی پیدا کرنے کے لیے نہیں کر سکیں گے۔ ساتھ ہی تیسرا جو جوہری توانائی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں، ہم نے ابھی بھی ان کو دیکھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر ہم ان توانائی کے پیدا کرنے کے ذرائع کو ماحول دوست نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجلی کی پیداوار کے ماحول دوست ذرائع کون کون سے ہیں؟ تو بچوں، یہ ذرائع آج کے لیکچر میں ہم صرف ہیڈنگ دیکھیں گے، پانی کی توانائی، ہوا کی توانائی اور شمسی یعنی سورج کی توانائی۔ یہ بجلی کے پیداوار کے ماحول دوست ذرائع ہیں جسے انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچر میں سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔